ایک ایسی خبر ہے جو کل سے گرم ہے اور وہ خبر ہے اس ملاقات کی. جی، زیلنسکی اور ٹرمپ ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں سربراہان مملکت بس صرف گتھم گتھا نہیں ہوئے، باقی تو سب کچھ ہو گیا. اب یہ ملاقات تھی اس وجہ سے کہ زیلنسکی جو ہے وہ امریکہ پہنچا تھا اور بات ہونی تھی اوبویسلی یوکرین جو وار ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے. اور یہاں پر ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ بھائی جس طریقے سے امریکہ نے اپنی جان چھڑائی ہے اس معاملے سے اور جس طریقے سے زیلنسکی کو تنہا کرنے کی بات ہوئی ہے اور سارا الزام بھی زیلنسکی پر ڈال دیا گیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے امریکہ کا اصل روپ کیا ہے. کل سے دنیا بھر میں اس ایک ہی خبر پر ہر کوئی شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 سال سے جنگ میں گھرے یوکرینی صدر کی ملاقات اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر سے متکبرانہ جو گفتگو، تحقیر آمیز گفتگو، اور اب محض خبر سے آگے بڑھ کر تبصروں اور تجزیوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اور ایک امریکی اخبار نے تو یوں اس پر تبصرہ کیا کہ جو کچھ بند کمروں میں ہوتا رہا وہ اب سر عام ہو رہا ہے کیونکہ سارا میڈیا سامنے تھا. اور بعض مبصرین کا کہنا یہ تھا کہ اس واقعے نے گزرے دور کے بادشاہوں کی یاد دلا دی ہے. ان میں سے اکثر دشمن کی تذلیل کرنا فخر کی بات سمجھتے تھے، لیکن امریکہ کو عظیم بنانے کا دعویٰ کرنے والے ٹرمپ نے یوکرینی ولادیمیر زیلنسکی کو گھر بلا کر جس طرح سے بے عزت کیا اس کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہے. لیکن اب ایسی مثالیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اور ملیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور ولادیمیر زیلنسکی یہ تینوں موجود تھے اور گزشتہ روز انتہائی سخت اور غیر معمولی بحث دیکھنے میں آئی. اس طرح کی گرما گرمی عام طور پر عالمی رہنماؤں کے درمیان بند دروازوں کے پیچھے ہوتی رہی ہے لیکن کبھی بھی سامنے نہیں آئی. اور اس بار یہ بحث ساری میڈیا کا ایک ہجوم تھا اور ایک میڈیا سے بھرے ہوئے کمرے میں ہوئی اور اس میں جو ہے وہ زیلنسکی جو ہیں انہوں نے خاموشی سے بے عزتی سہنے کے بجائے ٹرمپ کے سامنے ڈٹے رہے وہ اور جواب بھی دیتے رہے. اور اس ملاقات کے بعد زیلنسکی جو ہے وہ واپس چلے گئے اور ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ زیلنسکی جو ہے وہ تو خیر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اور جب وہ امن میں دلچسپی لیں گے تو پھر ہم انہیں واپس بلائیں گے اپنے ملک میں. تو یہ معاملہ ہے. سابق سفیر جو ہیں وہ جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے بھی ملاقات ظاہر ہے دیکھی، اس کے ویژولز دیکھے ہوں گے. یہ کس طرح پینترا بدلا ہے امریکہ نے؟ 3 سال سے وہ جنگ لڑوا رہا تھا یوکرین کو کہ مارو روس کو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اسلحہ بھی دے رہا تھا، پیسہ بھی دے رہا تھا، اب اچانک پلٹی کھا لی ہے. اسی لیے تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہہ چکے ہیں نا، اور آج وہ سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ امریکہ کی دوستی جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے دشمنی سے. تو خیر وہ اپنی جگہ، کیونکہ امریکہ کی اس کی تو یہ سطحی تبصرہ ہو گیا. اور سطحی تبصرے میں یہ بات بھی ہم نے دیکھ لی، ڈپلومیٹک دنگل دیکھ لیا ہم نے وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں. پہلی مرتبہ یہ ڈپلومیٹک تماشا ہوا ہے، یا اس کو آپ تضحیق سمجھ لیں. اور جس انداز میں 2 لیڈران نے گفتگو کی ہے، ایک ڈٹ گئے، دوسرے گفتگو کرتے رہے. نہ ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے ٹرمپ اور نہ ہی جے ڈی وینس، اور یہ نہ ہی ایکسپیکٹ کر کے گئے ہوں گے زیلنسکی. تو یہ بہرحال ایک اسپائرل وہاں جو ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا. اس کا اثرات کیا ہوں گے، جی، یہ اس کا گہرائی والا سب سے تبصرہ ہے. امپورٹنٹ بات کہ گہرائی اثرات کیا والا ہوں گے. تبصرہ یہ ہے، اس کے گہرائی والا اور ہمارے جیسے ملکوں پر کیا ہوں گے، یہ تیسرا اس کا حصہ ہوگا. ایک منٹ 2 منٹ کی میں جی بات کر لیتا ہوں. یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ایک تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کا ساتھ اب امریکہ کتنا دے گا. اور یاد رہے کہ امریکہ جب سے ٹرمپ پچھلے دور میں اور اب شروع سے ہی کہتے رہے کہ نیٹو پر ہم کیوں خرچہ کریں، آپ اپنا کرو، آپ اپنے ڈیفنس کا جی ہاں. بندوبست کرو. تو اب یہ ہے کہ زیلنسکی کی جب یہ بات آئی تو زیلنسکی نے جو بات کی اس کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے. اپنے ملک میں تو تباہ کاری ہو گئی، 46,000 50,000 سے زیادہ لوگ افراد جہاں بحق ہو گئے، لوگ دربدر ہو گئے ملینز کے حساب سے. لیکن اس کو سپورٹ تو پوری یورپین کنٹریز کی ہے. بالکل. تو اس سپورٹ کے لحاظ سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس لحاظ سے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی ملک کا چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، چاہے وہ صومالیہ کیوں نہ ہو، اس کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کے ایکول رائٹس ہیں جنرل اسمبلی کی حد تک اور ممبر کنٹری کی حد تک. اور کوئی بھی ملک
جب اس کی کوئی تضحیک ہو رہی ہو تو وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری قوم کے سامنے، پوری قوم اس کی دیکھ رہی ہوتی بالکل ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ دنیا پر امریکہ کا ٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، پہلے ہی کم تھا، مزید کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس ٹرسٹ کے کم ہونے کے بعد کیا منظرنامہ ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف پہلے سے جا رہی تھی، اور اب اس میں تیزی آ سکتی ہے۔ اس میں پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ کیا ہوگا، میں اس اچھا، پر اس پر ہم آتے ہیں، آج اپنا پاکستان کی پورا بات ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم ذرا گلوبل معاملے کو ذرا زیادہ ڈسکس کر لیں۔ اچھا، اب پورا یورپ جو ہے وہ بھی زیلنسکی کو سپورٹ کر رہا تھا کہ تم روس کو مارو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں پر جو یورپ کا جو ریئیکشن ہے، یو کے کا جو ریئیکشن ہے، وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم اس معاملے کو سیٹل کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں، اس میں یو کے نے تو ایک میٹنگ کال کر لی نا، ایک سمٹ کال جی کر ہاں، لیا، جو کہ کل اور پرسوں ایک سمٹ ہوگی، جس میں زیلنسکی اپنے واپسی پر امریکہ سے، واشنگٹن سے، وہ اس کو اٹینڈ کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یورپین کنٹریز اعادہ کر رہے ہیں اپنے سپورٹ کا یوکرین کو۔ اور اس کا پورا ایک پس منظر ہے، وہ شاید آپ کے ٹاپک کے اسکوپ سے باہر ہے، کہ کس طرح یوکرین کو آگے کر دیا گیا، اور کس طرح یوکرین کے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یوکرین کیا خالی، جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات کر رہے تھے، کیا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے جنگ لڑ سکتا ہے؟ نہیں، نو ناٹ واقعی میں پاسبل۔ چند دنوں چند ہفتوں کی بات ہے، ناٹ پاسبل۔ امریکہ اب بھی ایک ملٹری مائٹ ہے جس کا کہ $800 بلین کا بجٹ ہے، جو کہ دنیا کے تقریباً 800 علاقوں میں اپنے بیسز قائم رکھتا ہے۔ تو طاقت تو اس کی ہے، اسی طاقت کے بلبوتے پہ آپ نے دیکھا جو گفتگو ہو رہی تھی۔ اب بنے گا کیا اس ڈیل کا؟ میرے اپنے تجزیے کے مطابق آگے جا کے یہ ڈیل ہو جائے گی، اس میں یورپین بھی شامل ہوں گے، اس میں یہ زیلنسکی دوبارہ، اور زیلنسکی نے تو بعد میں انٹرویو دیا ہے فاکس نیوز کو، کہا ہے کہ جی ہم تو بالکل ابھی بھی وہ پوری رسپیکٹ کے ساتھ جی ہاں، اس ڈیل کو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈیل ہمارے منسٹرز آ کے ضرور کریں گے، تو لیکن اس میں ہمیں صرف سیکیورٹی کی گارنٹی چاہیے، یہی یورپ بھی کہہ رہا ہے۔ تو سیکیورٹی کی گارنٹی وہ دینے کے لیے آگے جا کے تیار، کھلے الفاظ میں اگر ہوتی ہیں تو رشیا اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ سیکیورٹی کی گارنٹی دینے کا مطلب وہی جنگ جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور بالکل وہ کیا ہے؟ وہ کہ نیٹو کا ممبر بنانے والی بات، تو وہ تو رشیا اس بات پر تو ڈٹا ہوا ہے، جی اور ہاں، وہی تو ایک مسئلہ تھا، کیونکہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا جب یو ایس ایس آر جو ڈس انٹیگریٹ ہوا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسٹرن یورپ میں نیٹو کو نہیں لے کے آئیں گے، وعدے کی خلاف ورزی ہوئی، جب ان کے در پر آ گئے، اپنے ریڈ لائن کراس کر لی، تو تو روس پھر نے روس کو اس کھڑا کا ہونا تھا، ریئیکشن بالکل۔ دکھلایا۔ تو اب رہا سوال کہ روس اس کون سی سیکیورٹی گارنٹی کو روس مانے گا؟ اصل جی، تو روس اس وقت حاوی ہے اس جنگ پر، وہ جیتی ہوئی جنگ کو اگر پیس ڈیل کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ جو اس کے اہداف تھے تقریباً حاصل ہو گئے ہیں، جن ایریے پہ وہ اپنا ٹیریٹری کا تسلط جی، رکھنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ تو وہ جب اس کے اہداف حاصل ہو گئے ہیں، تو اس کو اعتراض صرف یہی اب ہوگا کہ روس کو گارنٹی چاہیے ہوگی کہ آئندہ برسہ برس آپ نیٹو کے کا ممبر نہیں بنائیں گے یوکرین کو، یہ گارنٹی اس کو مل جائے، یہ گارنٹی اور مل جائے گی یوکرین اس کو۔ کس قسم مل جائے گی اس کو، اور یہ یوکرین کو گارنٹی مل جائے گی کہ آپ پر حملہ نہیں ہوگا، جو کھویا جو پایا اس کو برداشت کر اس کا لو۔ مطلب ہے ہم یہ عنقریب اس جنگ کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ منظرنامہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونے کی وجوہات میں نے بتا دی۔ ایک بالکل۔ تو زیلنسکی میں اب قابل برداشت نہیں ہے، وہ پوری قوم تباہ ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یورپین یونین بھی چاہتا ہے کہ تباہ کاریوں سے بچے، اور اتنے بچا جائے۔ خرچے اب کرنے آتے ہیں سے وہ پاکستان پر کہ اجتناب کرے۔ پاکستان جیسے جی، ممالک جو کہ امریکہ سے تعلقات رکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جی ہمارے اوپر تو بس اب سارے مسائل ہمارے حل ہو گئے۔ تو امریکہ جس طریقے سے پینترے بدلتا ہے یہ ہم نے بھی دیکھ لیا، اور پراکسی واریں جو ہیں وہ لڑواتا ہے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ نہیں، ہم نے تو پہلے تجربہ حاصل کیا ہے، یہ آپ اور میں نہیں، جی یہ جی، تو جو ہلری کلنٹن کہہ چکی ہیں اپنے کانگریس کے فارن کمیٹی چیئرمین کو، بتا چکی ہیں ویڈیو کے سامنے، اور وہ گوگل پہ موجود ہے کہ ہم نے پاکستان کو استعمال کیا، ہاتھ جھاڑا اور واپس آ گئے جی ہاں، بے یارو مددگار چھوڑ کے۔ تو یہ ایسا ہوتا رہا ہے، یہ پہلے پاکستان کا جیسے ممالک تھے، اب آگے منظرنامے میں جہاں چائنا اور یو ایس کی ابھی بھی کمپٹیشن اسی طرح جاری ہے، ہم دو ہاتھیوں کے بیچ میں سے کس طرح نکل پائیں گے ان کے پیر سے، اور تو وہ ہم نے اس وقت دیکھنا ہے۔ فارن آفس کس حد تک اس کے لیے تیار ہے؟ میری نظر میں
ابھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر کس قسم کا پریشر آئے گا. ہمارے اوپر جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ پچھلی دفعہ بھی کشمیر کا مسئلہ حل کرانا چاہتے تھے. انڈیا ان کا بڑا اسٹرانگ الائی ہے اور وہ چائنا کنٹینمنٹ میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کر جی رہا ہے. اب کشمیر کے مسئلے کو کس ٹرمز پہ ہم سے چاہیں گے یا آگے جا کے ہم نے اس کی کنٹینجنسی پلان کرنی پڑے گی. ہمارے باقی معاملات ابراہیم اکارڈ کے لحاظ سے کس طریقے سے ہم سے ڈیل کیا جائے گا. سعودی عرب گلف اور امریکہ کی طرف سے اس پریشر کو کس طرح برداشت کریں گے. یہ بڑی گہرائی والی چیزیں ہیں. اور ہمارے نیوکلیئر والا معاملہ جو ویسٹ کی نظر میں کھٹکتا رہتا ہے, جو اسرائیل کی نظر میں کھٹکتا رہتا ہے, اس کے لحاظ سے ہمیں اس وقت جس پیراہے پر اور جس موڑ پر دنیا ہے, تغیرات جس طرح فارن پالیسی کی چینج ہو رہی ہیں, ان تغیرات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وہ بصیرت فارن آفس میں, فارن منسٹری میں پیدا کرنی ہوگی اور ہمارے لیڈران کو پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں. یہی بالکل میں نے ٹھیک، اپنے مضمون میں لکھا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل یہی ٹھیک. میں نے اپنے حصے میں لکھا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جمیل احمد خان صاحب. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات, بصیرت پیدا کرنی پڑے گی اور ہمت پیدا کرنی پڑے گی. یہ دو چیزیں اگر ہوں تو پھر کوئی بھی قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو بس پھر ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. اور جس طرح کا یہ شخص ہے اور جس طرح کے اس کے کام ہیں یہ ہم سب نے دیکھ لیا. ساری دنیا جو ہے وہ اس شخص کو اس وقت آبزرو کر رہی ہے کہ یہ کیا انپریڈکٹیبل کام کرے گا, اور دنیا اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بصیرت بھی پیدا کرنی ہے, حکمت بھی پیدا کرنی ہے اور ہمت بھی پیدا کرنی ہے.